وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کامیاب زندگی کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈائری بنا کر خود کو آرگنائز کریں۔ انسان بہت ساری چیزوں کو اگر تھوڑا سا آرگنائز کر کے اپنی زندگی میں داخل کرتا جائے تو بہت ساری چیزیں اس کی زندگی میں اچھی ہوں گی۔ تو اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر اچھی عادات کو لائیں اور بری بات کو چھوڑیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے بنیاد بناؤں گی علامہ ابن جوزی کے ایک اقتباس کو۔ ان کی معروف بک ہے منہاج القاصدین۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس میں مہلک صفات یعنی جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں اور تمام نفع والی صفات درج ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس میں ہلاکت میں ڈالنے والی صفات اور نفع دینے والی صفات، گناہ اور اطاعت کی باتوں کو درج کرے۔ ہر روز ان کا مطالعہ کیا جائے اور وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں، جن سے بچنا انسان کے لیے لازم ہے، وہ 10 ہیں۔ ہم بھی نوٹ کریں گے۔ پھر نجات دلانے والی 10 چیزیں ہیں، ان کو بھی نوٹ کریں گے، اور پھر اسی طرح ایک ایک کر کے چیزوں کو اپنے اندر سے نکالتے جائیں گے جو اچھی نہیں، اور اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو 10 چیزیں ہیں جس سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے: بخل یعنی سٹنجینس، کبر تکبر، عجب ہوتا ہے خود کو اچھا سمجھنا، ریا شو آف، حسد یعنی انوی، شدت غضب یعنی غصے کا تیز ہونا، کھانے کی ہرس لالچ، ہر وقت کھانے کا ہی شوق لگا رہے، جماع کی ہرس یعنی سیکشول ڈیزائرز کو زیادہ کر لینا، مال کی محبت کہ میرے پاس بہت مال ہو، اور اسی طرح جاہ کی محبت۔ جاہ کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ، کوئی آنر ملے، مجھے کوئی رینک ملے، کوئی مجھے بڑا ٹائٹل دیا جائے، پھر میں کام کروں گا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کو انسان نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اسی طرح 10 چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ گناہوں پر ندامت یعنی اپنے گناہوں پہ رونا، مصیبت پر صبر، تقدیر پر راضی رہنا یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس پہ خوش رہنا ہے، نعمتوں پر شکر، یہ نہیں کہ کوئی نعمت ملے تو انسان نہ شکری کے رویے اختیار کرے، بلکہ نعمتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کو سامنے رکھنا، امید اور خوف کا معتدل ہونا یعنی بہت زیادہ امیدیں ہی نہ لگی رہیں کہ صرف امید ہی میں جئیں، اور نہ بہت زیادہ خوف میں رہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے عمل کرنا چھوڑ دیں، اور دنیا سے بے رغبتی، اعمال میں اخلاص، کوئی بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اللہ کی محبت اور خشوع۔ یہ ہیں وہ 20 خصلتیں، 10 بری اور 10 اچھی۔ تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ جہاں بھی آپ نے یہ چیزیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بری عادت کو فوکس کریں گے، اور آپ ترتیب اپنی بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو لکھیں گے کہ کون سی عادت میرے اندر اچھی ہے، کون سی بری ہے، پھر کون سی ہے جو مجھے چھوڑنی مشکل لگتی ہے، اور کون سی ہے جو مجھے اپنانی مشکل لگتی ہے۔ میں آپ کو جو ریکمینڈ کروں گی وہ یہی کروں گی جو آسانی سے کر سکیں وہ کام پہلے لکھیں، یعنی سمپل ٹو کمپلیکس کا ایک سٹائل رکھیں۔ وہ عادات جو بری ہیں لیکن آپ تھوڑی سی کوشش سے چھوڑ سکتی ہیں ان کو پہلے لکھیے نمبر 1 پہ، پھر اسی طرح سے مشکل چیزوں کو لکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں کہ جو چیزیں آپ نے اپنے اندر اچھی لانی ہیں ان کو لکھیں، لیکن ان میں بھی وہ کام زیادہ لکھیں جو آلریڈی آپ کر رہی ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو اس میں بہتری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جب یہ سارے کام ہو جائیں، جس ایک بری عادت سے آپ نجات پا لیں تو اس کو کراس کر دیں،
بالکل وائپ آؤٹ نہیں کریں کہ دکھے ہی نہ، کیونکہ جب اس کے اوپر ایک کراس لگا ہوا بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر ایک اچیومنٹ کا احساس پیدا ہوگا، اور نیچے جب اس کا تھوڑا سا لفظ دکھتا رہے گا تو بار بار محاسبہ بھی کرتے رہیں گے، اور اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ کام کرتے وقت ہمیشہ یہ سوچئے کہ یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اسے اگلی چیز پہ توجہ دیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اگلی لسٹ کو کنٹینیو کریں گے، اور وہ نجات دلانے والی چیزیں ہوں گی، اس میں سے پھر ایک ایک چیز کو اپناتے رہیں۔ اس چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے آپ فیل کریں گے کہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں تو شخصیت انسان کی زندگی کے اندر وہ کردار ادا کرتی ہے جو کسی بھی گاڑی کو چلانے کے لیے گیس کا رول ہوتا ہے۔ گیس ختم ہو جاتی ہے نا تو گاڑی رک جاتی ہے اپنی جگہ پہ، اسی طرح ہماری زندگی سے ترقی کے سارے کام رک جاتے ہیں جب ہماری شخصیت مضبوط نہیں ہوتی۔ ہم عموماً دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا ذریعہ بناتے ہیں یا ان کو اس کا الزام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے کامیابیوں کی طرف بھی مائل کر سکتا ہے اور ناکامیوں سے بھی نکل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت ہے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی شخصیت کو مضبوط کرنے میں نصیحت کی ہے۔ اس میں سے ایک روایت حضرت علی سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی سنت کیا ہے، یعنی آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا معرفت میرا راس المال ہے، یعنی اللہ کی معرفت بندے کا اصل خزانہ ہے۔ عقل میرے دین کی اصل ہے، یعنی ہمارے دین میں جتنی بھی باتیں کہی گئیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، کوئی ایسی انیوژل پابندی نہیں، کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے ہمارے دین میں کہ جس کو ہم عقل سے سمجھ نہ سکیں۔ محبت میری بنیاد ہے، یعنی عمل کی بنیاد محبت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اتنا عمل مضبوط ہوگا۔ شوق میری سواری ہے، یعنی جس چیز کا انسان کو شوق لگ جاتا ہے نا پھر آپ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے نا، جو کام کرنا ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے ہم بے خطر کود پڑتے ہیں، بس شوق ہی کی بات ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذکر الہی میرا انیس ہے، یعنی میرا دوست اللہ کا ذکر ہے، جتنا اللہ کا ذکر انسان کرے گا اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوگی زیادہ اور اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس ہوگا۔ اعتماد میرا خزانہ ہے، غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میرا مال غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری قوت ہے، صدقہ میرا حامی و سفارشی ہے، طاعت میری کفایت کرنے والی ہے، جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب اس ایک روایت کو سامنے رکھنے سے جو ہم اپنے لیے اس وقت عمل لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں اگر آتی جائیں، اگر آپ ان کو اقوال زرین کی طرح بھی نوٹ کر سکیں تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابیوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور موقع پہ جب ایک بدو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اب سوال جواب ہے، تو کہتے ہیں کہ خالد بن ولید وہ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کی اور اپنے پاس رکھی، اور مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے۔ بدو نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں امیر یعنی غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ اگر اس کو ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کرتے جائیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا خیال ہے کہ مال زیادہ آئے تو دولت ہے۔ ویلدی بندہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس ملینز ہو؟ نہیں، قناعت، آپ کا دل تھوڑے پہ راضی ہو جائے تو امیر ہوں گے۔ آپ اپنی شخصیت کو اس بات پہ جما کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ اس نے پوچھا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ اور اس کی دلیل تو سورۃ فاطر میں بھی ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ اس نے پوچھا اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ کہا لوگوں کو نفع دو۔ کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ جو جتنا دوسروں کو نفع پہنچائے گا اتنا ہی زیادہ وہ انسان اچھا بنتا جائے گا۔ کہا عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ حدیث ہے نا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ کہا طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ دیکھیے توکل کی طاقت اور قوت سب سے بڑی قوت ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوں گے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص درجہ پانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا؟ ایک بدو یہ سوال کر رہا ہے، ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ کیا ہم بھی اللہ کے پاس اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا علاج کیا آپ نے بتایا، طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرو۔ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، اگلا سوال تھا اس کا، فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ کیوں باوضو رہو؟ کیونکہ اس سے نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا نا، اور وضو سے انسان ہوتا ہے تو برائی کی طرف جاتا ہی نہیں، اس ڈر سے کہ میرا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ پھر کہا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے نا، بلکہ آج کے دور میں تو کامیاب زندگی کا راز ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہو، اور دعائیں تو کون نہیں چاہتا کہ میری قبول ہو۔ تو اس کا جواب آپ نے کیا دیا کہ حرام نہ کھاؤ، حرام چیزوں سے دور رہو گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کہا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، کہا اخلاق اچھے کر لو۔ اس نے کہا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو۔ اس نے عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اس نے کہا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اس نے عرض کیا چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کر لے، یعنی میرے عیب کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نہ کھلے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو، یعنی ان کے عیب نہ اچھالو بلکہ ان کو چھپا لو۔ اس نے عرض کیا رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زنا سے بچو۔ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو، یعنی نیک لوگوں سے دوستی کرو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ اس نے کہا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی، یعنی گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آنسو، یعنی گناہوں پہ رونا، عاجزی، اپنے آپ کو عاجز محسوس کرنا، اور بیماری، کیونکہ دعا بھی دیا کرتے تھے نا بیمار کو کہ لا باس طہور انشاءاللہ، غم نہ کرو یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی۔ کہا کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے، یعنی ٹھنڈا کرتی ہے اللہ کے غصے کی آگ کو؟ فرمایا چپ کے صدقہ اور صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور چھپا کے صدقہ کرنا۔ اس نے عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ اس نے عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ کہا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ پوری شریعت اس ایک روایت میں آتی ہے۔ تو عمل کے لیے جب ہم دیکھیں گے تو یہ ایک چیک لسٹ بھی بن سکتی ہے کہ ہم کس طرح یہ چیزیں اپنے اندر لائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دور کا ایک بدو کتنا بافہم دکھتا ہے کہ اس کو اتنی پیاری باتوں کی سوچ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی سوچ اپنے اندر لانے والا بنا دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اور آپ دیکھیے وصیت تو بڑی اہم بات ہوتی ہے نا، یہ مشکات کی روایت ہے۔ پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے۔ اگلی بات اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے گھر والوں کو اور مال و دولت کو چھوڑ کر نکل جا۔ تیسری چیز فرض نماز ہرگز قصدن نہ چھوڑنا، یعنی ارادے کے ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے ارادے کے ساتھ فرض نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے، اس کو رزق دینے سے، ان ساری چیزوں سے الگ ہو گیا۔ چوتھی چیز بتائی شراب ہرگز مت پینا کیونکہ وہ بے حیائی کی جڑ ہے۔ پانچویں چیز گناہ سے بچنا کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ چھٹی چیز میدان جہاد سے مت بھاگنا، اگرچہ دوسرے لوگ یعنی تیرے ساتھی جاں بحق ہو جائیں، دوسرے مر بھی جائیں تو نہ وہاں سے بھاگنا۔ اور ساتویں چیز جب لوگوں میں کوئی وبائی موت پھیل جائے تو وہاں موجود ہو تو وہاں جم کر رہنا، اس جگہ کو چھوڑ کر مت جانا۔ اور آٹھویں چیز جس کا خرچہ تجھ پر لازم ہے، یعنی بیوی بچے وغیرہ، ان پر اچھا مال خرچ کرنا۔
اور نویں چیز، اور ان کو ادب سکھانے کے پیش نظر ان سے اپنی لاٹھی ہٹا کر مت رکھنا، یعنی کہ تربیت کی طرف توجہ ہو، بے جا قسم کے لاڈ پیار یا نخرے دیکھنا یا ایسی چیزیں جس میں نہ ٹوکنا اور بعد میں ان کے اخلاق بگڑ جائیں، یہ درست نہیں۔ اور 10ویں اور آخری چیز جو اس روایت میں ہے، ان کو اللہ کے احکام و قوانین کے بارے میں ڈراتے رہنا، یعنی قُوا انفسکم واہلیکم نارا پہ عمل کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 10 چیزیں ہر انسان کو کامیاب بنانے کے لیے لازمی ہے، اس کو بھی الگ سے ہم نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان ساری چیزوں میں سے صرف پن پوائنٹس کو الگ لے کے اپنی ایک پرسنل ڈائری بنائیے اور اس میں لکھیے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری یہ سیریز پوری ہوگی تو آپ کے پاس 100 سے بھی زائد پوائنٹس بن چکے ہوں گے کہ جو آپ کامیاب زندگی کے لیے حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دیں، اور ہم اپنی شخصیت کے اندر ایسی ایسی چیزیں لے آئیں کہ جو کل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قربت کا باعث ہوں، دنیا میں بھی ہم اچھے کام کریں اور آخرت میں بھی ہم انہی کے مطابق کام کر سکیں۔ 2 روایتیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں حاصل کر لے؟ انداز کتنا پیارا ہے کسی کو موٹیویٹ کرنے کا۔ پھر ان پر خود عمل کرے یا کسی ایسے شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں 5 انگلیوں پر گنوائی۔ صحابی کتنی صداقت کے ساتھ حدیث نقل کرتے تھے کہ جو بات ہوتی تھی وہ ویسے ہی منو ان جو ہے پیش کر دیتے تھے۔ اب وہ کون سی 5 باتیں ہیں ہم لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز، حرام چیزوں سے بچ، تو سب سے زیادہ عابد ہوگا۔ اگلی بات، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر راضی رہ، تو سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ اگلی بات، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو مومن ہوگا۔ چوتھی بات، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلم ہوگا۔ اور 5ویں بات، زیادہ نہ ہنس، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جن باتوں کی ریپیٹیشن ہے، اگر آپ اس کو ایوائڈ کر کے تو جو نئی بات آپ کو حدیث سے ملتی ہے اس کو اپنی چیک لسٹ میں ڈالتے جائیے، تاکہ اینڈ آف دا سیریز ہم نے کاؤنٹ کرنی ہے کہ ہم نے اس پورے سفر میں کتنی اچھی باتیں سیکھیں جو ہم نے اپنی ذات کے اندر لے کے آنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کامیاب زندگی کے لیے نسخہ ملتا ہے، اس کا ذکر ترمذی اور مشکات کی روایت میں حضرت حذیفہ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم ڈھیلے ارادے والے نہ بنو، کہ یوں کہا کرو کہ لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں تو ہم بھی کریں گے، اور وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اس چیز کی مشق کراؤ کہ دوسرے احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برتاؤ کریں تو بھی تم ظلم نہ کرو گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے کیا عمل کی بات لے لی کہ لوگ برا کریں یا اچھا کریں، لیکن ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ چیز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو جائے گی۔ امام شافعی کہا کرتے تھے سورۃ عصر کے بارے میں کہ اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو صرف یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب 2 لوگ آپس میں ملتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک اس سورت کا ذکر نہ کر لیتے۔ تو ہم بھی اپنی آج کی نشست کا اختتام اسی سورت کی آیات پہ کرتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ عقل کا استعمال، امپورٹنس آف وزڈم کیا ہے، اور اس کے ہم ڈفرینٹ اینگل دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے جو بات رکھوں گی آپ لوگوں کو میرے ساتھ سوچنا ہوگا۔ ایک شخص تھا، یعنی دیر واز اے مین، ایک آدمی تھا، تو وہ گاؤں سے اپنے رشتہ دار کو ملنے کے لیے شہر میں آیا۔ اب جو شہر میں رہنے والا تھا اس نے اس کو اپنا مکان دکھایا، بہت اچھا۔ اب وہ بہت حیران کن چیزیں تھی، سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ان کے ریسٹ رومز کو دیکھنے گیا تو بہت ہی حیران ہوا۔ اس کو وہاں نہ تو بالٹی دکھی، نہ ڈرم ملا، نہ مٹکے ملے، کیونکہ عموماً گاؤں جو ہوتے ہیں تو وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے دل میں کہنے لگا، دیکھو یہ لوگ کتنے ترقی یافتہ ہیں، ویسے تو بہت کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر چکے اور پانی کے بغیر گزارا کرتے ہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ اس کی سوچ، یعنی اس نے وہاں ڈرم یا مٹکے یا پانی کے کچھ کنٹینر کو نہ دیکھ کر یہ سوچ لیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو وہ نہیں نظر آیا جو ان کے پاس تھا، اور اس نے فوراً اس سے یہ رائے دے دی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو رکھتے نہیں ہیں۔ یہی مسئلہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، کیا اپنی ہی سوچوں میں گم رہتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان کا اپنا طریقہ کار ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ خرابی جس کا شکار انسانوں کی اکثریت ہو چکی۔ کیا اپنی سوچ میں گم رہنا، اپنے طریقے کو بہترین طریقہ کہنا، اور دوسروں کو کم سمجھنا۔ اگر میں آپ میں سے کچھ لوگوں سے پوچھوں کیا آپ ایسی تو نہیں ہیں یا آپ ایسے تو نہیں ہیں، تو فوراً انسٹنٹلی آپ کہیں گے نو، میں تو ایسی نہیں ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نو کہنے والے اسی طریقے کا شکار ہیں۔ اس وقت لوگ جو زندگی گزارتے ہیں نا، اس میں بہت ایک بڑی وجہ جو ان کی کامیابیوں کے راستے کی رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اندر رہتے ہوئے جیتے ہیں، اپنی رائے کو ٹھیک کہتے ہیں اور دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ اب کوئی آخری کنورسیشن سوچئے، کوئی جھگڑا ماں بیٹی کا، شوہر بیوی کا، بھائی بہن کا، یہ جو تلخ کلامی ہوتی ہے نا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ میں تمہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں بھئی، میں خود کہہ رہی ہوں۔ اب میں اس طرح بولنا نہیں چاہ رہی جیسے عموماً ایسے وقتوں پہ لوگ بولتے ہیں، لیکن اپنی رائے کو درست سمجھنا اور دوسروں کو غلط سمجھنا، یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے ہماری کامیابی کے راستے کا۔ آج سے ہم نے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر ہٹانا مشکل بہت ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، آج پتہ چل گیا تو یہ پتھر بیریئر بن گیا ہماری کامیابی کے راستے میں، تو ہم نے اس کو انشاءاللہ یہاں سے ہٹانا ہے۔ بس ہم دیکھیں کہ اس کی بہت پریکٹیکل ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو ایک امریکن تھا، تو وہ ایشیا کے کسی علاقے میں گیا جہاں بجلی نہیں تھی۔ اب لوگوں سے باتیں ہو رہی تھیں، تو جو ایشین پرسن تھا اس نے امریکن کو مٹی کے تیل سے جلنے والا فانوس دکھایا اور پوچھا کہ کیا امریکہ میں یہ چیز ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بہت تھوڑی، بہت کم۔ اب اس نے یہ سوچا، جس شخص نے اس کو فانوس دکھایا تھا، کہنے لگا دیکھو یہ جس ملک سے آیا نا، وہ اتنا غریب ملک ہے کہ وہاں ابھی تک لیمپ ہی نہیں بنے جو مٹی کے تیل سے جلتے ہیں، اور اس کو افسوس ہونے لگا ان کی غربت پہ۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ وہ جس ملک سے آیا تھا وہاں مٹی کے تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو بجلی ہے اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے انرجی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے اس بندے کو قابل رحم کیوں سوچا؟ اپنی سوچ کی وجہ سے۔ یہی لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اپنی ترقی کے تصور کو خود ہی بناتے ہیں اور اس سے دوسروں کو ناپتے ہیں۔ جو چیز میرے حساب سے ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی اچھی بات کہہ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خود کو عقل کل سمجھنا۔ یقین کریں اس مسئلے کا شکار میں نے بہت لوگوں کو دیکھا۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، پریکٹیکل اگزامپل دوں گی تاکہ ان ساری اگزامپلس کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں۔ اور ایک خاتون تھی، ظاہری بات ہے کہ بڑی عمر میں تھی، تو ساس یا ماں کے رتبے پہ تھی۔ کہنے لگیں کہ میرے گھر کے جو لوگ ہیں، جس کی بھی بات انہوں نے اپنا مسئلہ کیا، وہ کام نہیں کرتی، بیٹی کہہ لیں یا بہو کہہ لیں، وٹ ایور، ہم تو مسئلے کو سمجھ رہے ہیں نا۔ کہنے لگیں کہ میں دیر سے بھی گھر جاتی ہوں نا تو کام سارا پڑا ہوتا ہے، اور مجھے گھر میں بھی جا کے کرنا پڑتا ہے، اور کام نہیں کرتی میری بیٹی یا بہو۔ میں نے اسپونٹینیسلی ان کی بات سن کے کہا دیکھیں آپ معاف کیجئے گا، میں آپ کو کچھ اور کہوں گی، اور وہ کیا کہ شاید آپ کو ان کا کیا ہوا کام پسند ہی نہیں آتا اور آپ ان کو کرنے ہی نہیں دیتی۔ ایک دم میری بات سن کے کہنے کی آپ کو کس نے بتایا؟ یہی بات میری بہو کہتی ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بیچاری کرتی بھی ہوگی نا تو آپ کو پسند ہی نہیں آتا، آپ اس کے کیے ہوئے کو دوبارہ کرتی ہیں۔
کہتی نہیں میں نے کب اس کو روکا ہے، وہ کیوں نہیں کر رہی، میں تو گھر پہ بھی نہیں کر لیتی۔ میں نے کہا وہ اس لیے نہیں کر لیتی کہ آپ کو اس کا پسند ہی نہیں آتا، آپ جس طرح اپنے حساب سے کرتی ہیں نا، آپ کہتی ہیں ایسے ہی ہو۔ میں کہا بتائیں یہ بات ہے کہ آپ کو اپنے طریقے سے کام کرنا پسند آتا ہے؟ کہہ رہی ہاں یہ تو ہے، دیکھو صفائی بھی کرتی ہیں تو وہاں پڑا ہے اور یہ پڑا ہے اور دس اینڈ دیٹ۔ تو میں نے کہا پھر وہ میرے پاس ہے نہیں اس وقت آپ کی بہو، لیکن میں اکیلے میں اگر اس کو کسی وقت ملوں یا کوئی دوسرا اس سے ملے گا نا، تو وہ پتہ ہے کہ اپنا دکھ بتائے گی، وہ بھی دکھی ہوگی، اور وہ کیا کہے گی، دیکھو میری ساس مجھے کام نہیں کرنے دیتی اور میں کچھ کرتی ہوں نا تو اس کو پسند نہیں آتا، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کام کرنا چھوڑ دیں، آپ باہر ہیں نا، آپ کام کر رہی ہیں، کام کریں، آپ کھا پی کے جائیں، آپ گھر میں دیکھیں بھی نا کیا ہو رہا ہے۔ نہیں میں کیسے نہیں دیکھوں، میرے بغیر تو یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ گھر میں نہیں ہوتی، کہیں پاکستان جاتی ہیں، کہیں دوسری جگہ، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے نا، تو سب ہو جائے گا، آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو یہ ہے وہ مسئلہ جو میں نے اس وقت اپنا ہی مسئلہ بیان کر دیا ہو بے شک، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا طریقہ کار مثالی ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تم کو بلاتا ہوں بھلائی کے راستے کی طرف، اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میرا طریقہ کیا ہے؟ طریقۃ المثلیٰ، میرا طریقہ بے مثال ہے۔ یعنی وہ کلچر جس پہ اللہ نے ڈبو دیا، اتنا برا کلچر تھا نا کہ جس پہ اللہ نے اس کو ڈبویا، وہ اپنے اس لائف سٹائل کو کہتا تھا یہ مثالی طریقہ کار ہے۔ تو ہم سب اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانیے، یقین کریے اگر یہ پتھر آپ کے راستے سے ہٹ گیا نا، تو پیچھے سے کامیابی آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ آج سے اپنی زندگی سے اس خیال کو نکال دیں کہ جو میں کر سکتی ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے ایک مخصوص جملے بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں وہ، ہم تو ایسے کرتے ہیں، ہمارے گھر تو یوں پکتا ہے، ہمارے خاندان میں تو ایسا ہوتا ہے، ہماری تو یہ رسمیں، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی گفتگو میں سے یہ جملے ڈھونڈیں گی نا، آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ ہم تو، ہمارے لوگ تو، یہ ہم کا جو لفظ ہے نا، یہی بندے کو ڈبو دیتا ہے۔ مجھے تو کسی کا کھانا نہیں پسند، میرے میاں تو کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، میرے بچے تو بس میرے بغیر کسی سے یعنی بہلتے ہی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر فن مولا بننے کی کوشش میں ون مین شو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ون مین شو آج تک کر رہا تھا نا، آج سے توبہ کر لیں۔ انسان کمزور ہے، وہ سب کچھ نہیں کر سکتا، انسان کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، کل ہم نے جانا ہے اس دنیا سے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ آپ جانے تک اپنی لائن اور اپنی کرسی کو چھوڑے ہی نہ، اور آپ اپنے گھر والوں کو موقع ہی نہ دیں کام کا۔ عقل مند کون ہے؟ اس کے سامنے دوسرے کام کرنے لگے، دوسروں کو موقع دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر بہت بہتریاں پیدا ہوں گی۔ ایک اور مثال آ گئی سامنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آٹو موبائل یعنی گاڑی ایجاد ہوئی تو اس زمانے میں امریکہ کا ایک دیہاتی تھا، بہت جیسے لینڈ لارڈ تھا، تو وہ نیو یارک گیا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ جو گاڑیاں ابھی بالکل بنیادی مرحلے کی تھی، آپ نے شاید کسی پرانی مووی میں بھی دیکھا ہو، تو گھوڑا گاڑی سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ آگے ہلکے سے اس کی ایسی کوئی ہوتی تھی چیز، اور پیچھے سے بالکل گھوڑا گاڑی یا ٹانگے کی شکل کی ہوتی تھی، اور بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ٹانگا تو ہے لیکن یہ اتنے تیز کیسے چل رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس میں ہارس پاور مشین لگی ہوئی ہے۔ اب یہ شخص کہے گا اچھا یہ مشین کہاں سے ملتی ہے؟ اچھا پوچھ کے مشین لینے کسی فیکٹری میں پہنچ گیا، اب وہاں سے ایک اس نے ہارس پاور مشین خریدی اور اپنے گاؤں گیا۔ اب اس مشین کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اپنی ریئل گھوڑا گاڑی جو تھی اس میں فٹ کر دیا۔ وہ گاڑی گھوڑا گاڑی جیسی لگتی تھی لیکن اس نے اپنی ریئل میں ڈال دیا، اور اس کا خیال تھا کہ اب میرا بھی یہ گھوڑا اور ٹانگا جلدی چلنے لگے گا، جبکہ مشین لگانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ جس طرح گھوڑا چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلتا رہا۔ اب وہ شخص اتنا پریشان ہوا کہ شہر والوں کی گاڑی تو اس مشین کے لگنے سے تیز چلی اور میری تیز نہیں چلی۔ فرق اس بات کا ہے کہ وہ بندہ اس گاڑی کو پوری طرح آبزرو نہیں کر سکا،
اس نے اس ہارس پاور مشین کو لگانے کو تو دیکھ لیا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے گھوڑا گاڑی کا نظام اور شہر میں چلنے والی گاڑی کا نظام فرق ہے۔ یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے آج بھی، جو ویسٹ کی چیزوں کو ایسٹ کی چیزوں میں لگانا چاہتے ہیں۔ ہم بڑے ملکوں یا بڑی طاقتوں کو جب دیکھتے ہیں اور وہاں کے کچھ خاص نظام سلسلے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ملکوں میں ان کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں ان کو فٹ کر دیں، فٹ ہوتے نہیں ہیں۔ یہ دو مختلف معاشرے ہیں، یہ دو مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے۔ جب ہم نان مسلم کلچر کی کچھ چیزیں اپنی شادیوں، اپنی خوشیوں، اپنی غمیوں، اپنے لائف سٹائل میں لگا لیتے ہیں تو کامیابی کی بجائے نقصان ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ آپ کسی کی بھی کوئی اچھی چیز لیں نا تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے عقل استعمال کریں۔ عقل کے استعمال کے بغیر کبھی بھی کسی دوسرے کی چیز کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کو مثال دی جاتی ہے، چلیے میں آپ کو ایک بہت سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کو کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فوراً سوچ لیں گے ابھی سے، دیکھ وہ خوش نہیں ہوتے، لیکن چلے آپ نے رکھنا ہے۔ آپ کہیں گے اچھا جی ہم کیسے رکھیں؟ تو میں آپ کو کہوں کہ آپ دیکھیے، جب آپ کے شوہر گھر میں آئیں تو آپ ان کو آپ پہلے بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور بہت اچھے اپنے آپ کو سیٹ کریں، پھر شوہر آئیں تو ان کو اسمائل دیں اور ان کا بریف کیس لے لیں پیار سے اور ان کے ساتھ ذرا محبت والی باتیں کریں۔ لیٹس سی، مثال دے رہی ہوں۔ اچھا اب اتفاق کیا ہوا کہ آپ نے کہا اچھا چلو ایسے میاں خوش ہوتے ہیں، میں بھی کروں گی آج۔ آپ یہ سارے کام کر رہے تھے، اتنے میں آپ کو میاں کا فون آ گیا، کوئی بری خبر سنا دی انہوں نے، پتہ بھی چل گیا آپ کو، میں بھی جاب سے اس دن لے آف ہو گئے یا سو آن، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اب کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے نہیں آج تو ہمیں استاد نے کہا تھا کہ ہم نے شوہر کو خوش کرنا ہے، آپ سٹل پھر وہی کام کریں، بڑا شوق فینسی قسم کا سوٹ پہنے، خوب اچھا عطر پرفیوم لگائیں اور بڑی ادا کے ساتھ میاں کا ویلکم کریں، اور وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کی رونا بنا، ہو سکتا ہے کوئی بری خبر ہی اس نے سن لی ہو، کسی کی ڈیتھ کی خبر ہو، اور آپ کے نہیں سوری مجھے تو آج آپ کو خوش کرنا ہے، اور آپ بیٹھیں اور میں آپ کے نخرے دیکھتی ہوں۔ کیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ بات تو آپ نے ٹھیک کی، جو آپ کو کہا گیا شوہر کو خوش رکھو، لیکن غلطی کیا ہوئی؟ آپ نے میری کہی ہوئی بات پہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ یہ ہے وہ چیز جس کی انسانی شخصیت میں بہت ضرورت ہے، عقل کا استعمال۔ دیکھیے عقل انسان کے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بلڈنگ زیر تعمیر تھی، اس کی گیراج کی دیوار میں ایک سوراخ تھا۔ آپ سوچئے ذرا اپنے امیجینیشن میں، اب ایک پرندے کا بچہ وہ سیمنٹ کی اس دیوار کے اندر سوراخ میں گر گیا، یعنی اوپر سے گرا، وہ ایک ہول پلر ٹائپ بنی تھی، وہ اس میں نیچے چلا گیا۔ اب نیچے چلا گیا، تقریباً 30 انچ گہرا، 4 انچ لمبا، 1.5 انچ چوڑا تھا، 34 اینڈ 1.5 انچ۔ اب کیا ہوا کہ جو وہاں کام کر رہے تھے ان کو بڑا رحم آیا، وہ پرندے کا بچہ اندر بول رہا تھا، چو چو کر رہا تھا، کریں کیا، نکالے کیا، وہ اندر کیسے جائے اور کریں کیا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا، وہ وہاں کسی کام سے گیا۔ اب سب کہہ رہے دیکھو وہ اندر اتنا گہرا گرا ہوا، ہم کیسے اٹھائیں، ہم جا نہیں سکتے، اس کو پلر کو الٹا کیسے کریں، اب کیا کریں۔ خیر وہ 10 سالہ بچہ، اس نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑی دیر غور کیا، اپنے دماغ کو لڑایا، کہنے لگا تم لوگوں کے پاس ریت ہے؟ کہا ریت تو ہے، کہا لے کے آؤ۔ اب وہ ریت لایا نا، تو اس نے کیا کیا کہ اس پلر کے اندر ایک سائڈ پہ اس ریت کو نیچے گرانا شروع کر دیا۔ جب نیچے ریت جاتی جاتی گئی نا، تو وہ جو نیچے بیس تھی نا، بیسمنٹ میں جمع ہوتی گئی، جو ہی ریت نیچے جمع ہوتی گئی تو وہ پرندے کا بچہ اوپر اٹھتا آیا۔ ہاں تقریباً 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد وہ اتنی ریت اس میں ڈالی کہ وہ بالکل پلر کا جو سوراخ تھا وہ اوپر تک ریت آ گئی، اور انہوں نے وہاں سے اس بچے کو نکال لیا۔ یہ ہے عقل کا استعمال۔ ذہن کے ذریعے بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے۔ اس نے عقل کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں نا حدیث میں کہ ایک شخص پیاسا تھا، کنویں میں گیا، پانی پیا، ڈول نہیں تھا، نیچے اترا، پانی پی کے آ گیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا تھا۔ اس کو لگا کہ جیسے مجھے پیاس لگ رہی تھی اس کو بھی لگ رہی ہوگی، چلو اس کو بھی پانی پلاؤں، لیکن کیسے پلاؤں؟ اب اس کے لیے اس نے سوچا، تو خیال آیا کہ اپنا موزہ اتاروں۔ اس دور میں چمڑے کے موزے ہوتے تھے، اس نے اس موزے
کو منہ میں دبایا اور کنویں کے اندر اترتا گیا، اس میں پانی بھرا اور اوپر آ کے اس کو پلا دیا، اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ کس چیز نے اس بندے کو یہاں تک پہنچایا؟ عقل کے استعمال نے۔ تو لہٰذا عقل اللہ نے دی، اس کو عقل سلیم بنانا ہے، اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے عقل بڑی عیار ہوتی ہے، بڑی ہوشیار ہوتی ہے، یہ عقل دوسروں کو نقصان دینے کے کام بھی آ جاتی ہے، لیکن عقل مندی کیا ہے کہ انسان اس چیز کو قبول کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ کے نبی کے دور میں حجر اسود کا مسئلہ ہوا تھا، کیا کریں، لڑائی ہونے لگی، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے عقل کا استعمال کیا، کوئی وحی نہیں اتری، جسٹ وزڈم یوز کی، کہا ایک چادر لاؤ، چادر لائی گی، اس کے بیچ میں وہ پتھر رکھا، کہا سارے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ چاروں طرف سے کونوں کو پکڑ لیں، اور سب کا ہاتھ ڈل گیا، سب مطمئن، سب خوشی۔ آپ بھی اپنے گھروں کے مسئلے، بچوں کے مسئلے، خاندانوں کے مسئلے عقل کے استعمال سے حل کر سکتی ہیں۔ عقل نہیں ہوتی نا تو بندہ ساری زندگی، عقل کی کمی بندے کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیتی ہے، اور جب عقل کا استعمال کیا جاتا ہے اچھی طرح تو انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج جتنا انڈسٹریل ریولیوشن ہے، جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ملتا ہے ہمیں، وہ سب کس وجہ سے؟ عقل کے لیے نا۔ بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی، آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، معدنیات نکل رہی ہیں زمین سے، لوہا اور کیا کچھ نکلتا ہے، عقل کا استعمال ہے نا۔ تو لہٰذا عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عقل معیار بھی ہے کس بات کا؟ کہ آپ اللہ کو اس سے پہچانیں۔ جتنا عقل کا صحیح استعمال کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو پالیں گے۔ چند کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ عقل ہوتی کیا ہے۔ ہنسی آ رہی ہے خود ہی سوچ کے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی معروف کہاوت ہے کہ عقل بڑی کہ بھینس، آپ نے بھی سنی ہوگی، اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھینس بڑی ہے، کیونکہ عقل تو دیکھی نہیں ہوتی ہے۔ تو عقل کو کوئی پا نہیں سکا، کب تک اور کیسی عقل ہے؟ تو میں چند روایتیں رکھوں گی آپ کے سامنے عقل کے بارے میں۔ ایک روایت کیا ہے کہ کسی شخص کے اسلام کو اس وقت تک بلند مرتبہ نہ سمجھو جب تک کہ اس کی عقل کی گرفت کو نہ پہچان لو، یعنی اس کو اپنی عقل پہ کتنا قابو ہے۔ تو گویا کہ عقل کیا ہے کہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہو۔ اسی طرح ابو زکریا کہتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن اپنی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا، یعنی عقل ہوگی تو جنت میں لذتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں عقل انسان کی ایک طبعی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ گڑی ہوئی شے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا انگریو ہوئی ہے انسان کی شخصیت میں۔ اسی طرح محاسبی ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عقل ایک نور ہے۔ ایک تعریف کیا ہے کہ عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعے سے معلومات کی حقیقتوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے۔ ایک عرابی سے عقل کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے جواب دیا عقل تجربات کا نچوڑ ہے جو بطور غنیمت ہاتھ لگ جائے۔ دیکھیے عرابی تھا، بات کتنی خوبصورت کی، دوبارہ بولتی ہوں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ عقل تجربات کا یعنی ایکسپیرینسز کا ایکسٹریکٹ ہے جو بطور غنیمت ہاتھ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو عقل فرق کو سمجھنے کا نام ہے، اسی عقل کا صحیح استعمال ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو تو تقویٰ بڑھنے لگتا ہے۔ انسان تقویٰ کی منزلیں طے کرتے کرتے پھر احسان کے درجوں پہ پہنچتا ہے، اور یہی کیفیت پھر حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتی ہے جس سے واقعی علم اور دانش کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم نے جو بات سیکھی، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی درست سمجھنا اور دوسرے کو غلط سمجھنا، اس عادت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ دوسری بات سیکھی کہ میں ہر ایک کی ضرورت ہوں، میرے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس سوچ کو نکال دیں، اپنے آپ کو چینلائز کیجئے، اپنی خوبیوں کو دیکھیں، جو سب سے زیادہ آپ کے اندر اچھی چیز ہے نا وہ کیجئے، باقی کام دوسروں کو کرنے دیں، کیونکہ جب ہم ساروں کے کام کرتے ہیں نا تو کوئی بھی ٹھیک نہیں کرتا۔ بس اگر آپ کو
کھانا اچھا پکانا آتا ہے نا، اور گھر میں اور لوگ بھی کام کرنے والے ہیں، تو آپ کھانا پکانے میں محنت کر لیں، باقیوں کو آپ کسی اور کام پہ لگا دیں۔ آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ پڑھیے، اور باقی آپ کی صفائی کا کام کوئی اور کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کی طرف قدم بقدم آگے بڑھاتا جائے، اور اس مختصر سے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈسکور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔